چلو وحكمه من جملة أحكام المورب وآثاره المرتبة عليه من حيث هو مورب أن يختلف آخره أي الحرف الذي هو آخر المورب ذاتا بأن يتبدل حرف بحرف آخر حقيقة أو حكما إذا كان إعرابه بالحرف أو صفة بأن يتبدل صفة بصيغة أخرى بصفة أخرى حقيقة أو حكما إذا كان إعرابه بالحركة باختلاف الأوامر بسبب اختلاف الأوامر الداخلة عليه في العمل أن يعمل بعض منها خلاف ما يعمل ملو بعض الآخر ما يعمل بعض الآخر آخری کیوں جار کون ہے آخرو کیوں ہاں تو خرا اول سے سوچ کر کرو نا وإنما خصصنا اختلافها بكونه في العمل لئلا ينتقض بمثل قولنا إن زيدا مضروب وإني ضربت زيدا وأني ضارب زيدا فإن العامل في زيدا في هذه الصور مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية مع أن آخر المورد لم يختلف باختلافه. اچھا چلو کیا کہنا چاہتے ہیں وحکمہ مصنف علیہ رحمت مورب کی تعریف سے فارغ ہوئے تو اب اس کے حکم بیان کرنا بیان فرما رہے ہیں تو فرمائے وہ حکمہ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ حکم کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے مرجع متعین کرو پہلے یہ ضمیر راجع مورب کی طرف مطلب یہ ہوا کہ حکم المعرب اب کیا اعتراض ہے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حکم کہ اضافت ضمیر کی طرف جو ہے کیا حکم مضاف ضمیر کی طرف اور جب اسم ظاہر کا اضافت ضمیر کی طرف ہوتا ہے تو وہ مفید استغراق ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ مورب کے جمیع احکام وہ ہے کا بیان ہے یہ جو آ رہی ہیں یہ تمام احکام اس کے یہی ہیں بس کہ اس کا آخر مختلف ہوگا باختلاف العوامل سے حالانکہ ایسا نہیں ہے جمیع احکام تو یہ نہیں ہے نا جواب یہ ہے کہ جواب من جملۃ احکام المورب یہ اضافت استغراقی نہیں ہے بلکہ عہدی ہے اور معہود اسے من جملہ احکام مورب کے جمیع احکام نہیں ہے لیکن بعض احکام ہے ہاں من بازی آئے من جملۃ الاحکام یعنی من جمیع الاحکام بعض جو جمیع احکام میں سے ایک یہ ہے جمیع احکام میں سے بعض یہ ہے تو یہ تو بعض ہوا نا تو اضافت کون سی اضافت ہے ہاں عہدی ہے یعنی ایک معہود حکم مراد ہے چلو پھر آثارہ المرتبۃ علیہ من حیث هو مورب اور کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ حکم کی اضافت جو اس نے مورب کی طرف کی ہے اعتراض ہوتا ہے کہ حکم کی اضافت ضمیر کی طرف جو ہے تو حکم کو بہت سے حکم
سے معنوں پر آ جاتا ہے؟ وہ بعد میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم کی جو اضافت مورب کی طرف ہوئی ہے کہ یہ حکم مورب کا ہے. کس کا ہے؟ تو میاں حکم تو اثر الشے کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ اثر ہے کس کا؟ مورب کا. تو مورب کا تو یہ اثر نہیں ہے، یہ تو عامل کا اثر ہے. کس کا اثر ہے؟ اختلاف جو آتا ہے بھی اختلاف العوامل آتا ہے نا، تو اختلاف العوامل کو جب دخل ہے اس میں تو اختلاف آخر کا کس نے کر دیا؟ عامل نے، مورب نے کر دیا. تو یہ تو حکم کی اضافت مورب کی طرف صحیح نہیں ہے. ہاں شیخہ کیا جواب ہے؟ بولو بولو بولو. تو ہے شیخہ تعالی درزی ختم ہوتا ہے سال رکھا ہے اسلامت ہوا ہے. یہ اثر مرتبہ کیا تو ہے غلامینا حکم کا اضافت ضمیر مورب کی طرف یہ ادنی مناسبت کی وجہ ہے. ہاں کیوں کہ اگرچہ حکم یہ اثر ہے عامل کی لیکن یہ اثر ثابت ہوتی ہے مورب میں. اثر کا ثبوت اور محل کون سا ہے؟ مورب. تو اس لیے اس کی اضافت کر دی مورب کی طرف. اس کو کہتے ہیں ادنا ملابست کی اضافت. ہاں کیا؟ ادنا ملابست. تھوڑی سی ملابست تو ہے نا اس کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا تو پھر آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ من جملت احکام المورب. تو اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حکم بہت سے معنوں پر آ جاتا ہے. تو ایک اثر مرتبہ. ہاں ایک حکم کا معنی ہوتا ہے اثر مرتب علی الشیء. اور دوسرا فقہ میں حکم کس کو کہتے ہیں؟ اصولی فقہ میں تم نے پڑھا ہے؟ فقہ میں پڑھتے ہو حکم کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا شیخا تو کتاب نہیں کہتے میلو. ایک اثر مرتبہ ایک دوسرا وہ تو کتاب والے نے خود ذکر کیا نا اس لیے تمہیں آ گیا. تمہاری کھوپڑی کا امتحان یہ ہے کہ وہ باقی بھی آ جائے. ایک مجموعۃ القضیہ ہے. ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ہے. ایک محکوم بھی ہے. دو بدری شبہ نکار کی نا مخی نور مشتاق. بولو تعالی درزی شیخا حکم سو مانی کمی اسلام امر الى امر على طریق ایجاد والسلب. یو ٹھیک شو محکوم بھی دعا بس. اسلام مسلمان عید حکم
کتنے معنی ہیں؟ کون کون سے؟ 6 بولو، 6. 6 اثر مرتب على الشيء. 1 هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاتزان أو التخيلان. 2 جملة قضية. قضیہ. محكوم به. 4 إسناد أمر إلى أمر على طريق السلب، على طريق الإيجاب والسلب. 5 محكوم به. وہ تو ہو گیا، دوبارہ شمار کرتے ہو. بولو بولو، اور بھی کوئی ہے؟ بولو. طيب الأمينة شيء پریخو. محکوم علیہ. محکوم علیہ بھی حکم کے معنی میں آتا. محکوم بھی کو تو حکم کہتے ہیں، لیکن محکوم علیہ کو بھی کہتے ہیں. مبتدا کو بھی حکم کہتے ہیں، مسند الیہ کو. پھر ہاں بولو بولو بولو. اثر کا واقعہ ہونا اور نہ ہونا. وقوع الشيء اور لا وقوع الشيء. وقوع لا وقوع منطقی معنی آیا، وقوع لا وقوع. اچھا چلو، تو یہ حکم کے اتنے معنی ہیں. تو وہ حکمہ، کیا سوال ہو گیا اب شیخا؟ حکم تو یہ 6 معنوں پر آ جاتا ہے، تو یہاں اس سے کون سا معنی مراد ہے؟ تو جواب دیتے ہیں وہ اثر المرتبۃ علیہ من حیث هو معرب. یہ اثر مرتبہ معنی. یہاں حکم سے مراد اثر مرتبہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے من حیث هو معرب. ہاں، ان یختلف آخر. یہ من حیث ہوا معرب کیوں کہہ دیا؟ یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے ایک اعتراض سے. کیا جو اعتراض ہے؟ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے عام اور یختلف آخر ہوتا ہے خاص سے، اور خاص کا حمل عام پر ناجائز ہے. یعنی حکم ہو، حکم تو عام ہے، اس کے تو وہ 6 معنی. اور ان یختلف آخر باختلاف العوامل، ان یختلف یہ خاص ہے، تو خاص کا حمل لازم آ گیا. پھر تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ من حیث هو معرب، حکم اس کا من حیث حکم هو المعرب. حکم المعرب من حیث انه معرب، عبارت ایسی بن گئی نا. حکم المعرب، یہ من حیث کی قید یہاں پر ہے. تو اب تو ان یختلف آخرہ اس سے عام نہ ہو، خاص نہ ہوا. ایک جواب. دوسرا کیا اعتراض ہے؟ چلو شیخا، دوسرا اعتراض بھی ہے. بولو شیخا، دوسرا کیا اعتراض ہے؟ جلدی جلدی کرو یار، ٹائم زیادہ نہ خراب کرو. اسلام دوسرا اعتراض. طيب الأمينة. اعتراض یہ ہوتے ہیں کہ غلامی اس کا آخر مختلف ہوئی ہے، لیکن یہ حکم معرب نہیں ہے. یہ کیا تم نے کدھر سے اعتراض لیا یار؟ غلامی اس کا آخر مختلف ہوئی ہے، اچھا، لیکن یہ
معرب کی یہ تو کسی اور جگہ سے لے آئے ہو. من حیث ہوا معرب، من حیث ہوا، اس کا ہو سکتا ہے، اس کا یہ سوال بھی، اس کا یہ جواب بن سکتا ہے. پیرا چھوٹا پیرا اے شیخا تھا نا مجھ سے جھوٹ سی نا داخل ٹوپو نہ بوائے پہ مدرسے کے پاس تو اے شیخا ہاں ہاں جانی مسلمون آگے رائے تو مسلمین میں بدل گیا نا. ہاں وہ تو اچھا تو ہے نمانا کیا سوال ہوتا ہے مختار سب بوڑھے خواڑا ہوا کا نا عمر لگو دو کے مور کوشم سلو کی سے کرو زائدہ عمران حیثیت سے حکم بدل جاتا ہے تو کس حیثیت سے یہ حکم لاگو ہونے کے اگر اس کو فائل شمار کرتے ہیں تو فائل کا حکم یہ ہے کہ وہ مرفوع ہو، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس میں عدم دخول ہے. یہ سوال ہے تو یہ کس حیثیت سے حکم ہے فرمانے کہ من حیث المعرب. ہاں سمجھ گئے ہو کہ میاں معرب جو ہے وہ تو دیکھو جب غیر منصرف ہو جائے تو کسرہ اور تنوین اس کے اوپر، اس کا حکم یہ ہے کہ کسرہ اور تنوین اس کے اوپر نہیں آئے گا. سمجھ آئیے فاعل بن جائے تو اس کا حکم کیا ہے کہ مرفوع ہوگا. مفعول بن جائے تو اس کا حکم کیا ہے منصوب ہوگا. مضاف الیہ بن جائے تو اس کا حکم کیا ہے مجرور ہوگا. تو میاں یہ تو معرب کے تو بہت سے احکام ہیں. تو اس کا جواب دے دیا کہ یہاں پر یہ حکم جو ہے یہ اور جہات من حیث انہ غیر منصرف، معرب من حیث انہ غیر منصرف اس اعتبار سے نہیں ہے. معرب من حیث انہ مرفوع اس اعتبار سے نہیں ہے. معرب من حیث انہ منصوب اس اعتبار سے نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ معرب من حیث انہ، سمجھ آئیے اس اعتبار سے یہ حکم ہے. باقی اعتبارات اگر بدلتے ہیں تو احکام بدل جائیں گے. چلو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے من حیث و معرب کا لفظ نکال دیا. چلو جی آگے. یہ جواب ہے اعتراض ہے، اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ معرب ہوئے آخر اس پہ مختلف ہوگا بے اختلاف الاوان سے، اور یہ مسلمین جو اس ترکیب میں واقع ہے کہ یعنی مسلمون و مررت بالمسلمین، یا تو یہ نہیں مختلف ہوا ہے یہ نون اس کا آخر ہے نون تو وہی نون اس میں پڑا ہوا ہے، مختلف نہیں ہوا ہے. جواب دیتا ہے کہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس کا حرف مختلف ہوگا. ہاں یعنی آخری حرف مختلف ہوگا، آخری کلمہ تو مختلف نہیں ہوگا. تو نون تو کلمہ ہے. کیوں کلمہ ہے؟ کیوں کلمہ ہے؟ تنوین کے عوض میں آیا ہے. مسلمون میں کیا تھا؟ تنوین. مسلماتن میں کیا ہے؟ تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟ نون. سمجھ آئیے؟ تو میاں یہ تو کلمہ ہے، تو ہم نے تو کہا کہ اس کا آخری حرف بدلے. چلو ٹھیک ہو گیا. يختلف الحرف
تجیب آخر المورد ذاتن ذاتن کہہ دیا تو یہ جواب اعتراض سے اعتراض ہوتا ہے کہ جاءنی زیدن رأیت زیدن و مررت بزیدن یہاں پر یہ آخر یہ مورد کا آخر یہ دال ہے اور یہ مختلف نہیں ہوا ہے. حرف آخر تو دال ہے نا. ہاں مختلف نہیں ہوا ہے. ہاں تو جواب دیتا ہے کہ ذاتن او صفتن. اگر ذاتن نہیں مختلف ہوا ہے تو صفتن ہی مختلف. ہاں کبھی حرف آخر کی ذات میں اختلاف ہوگا, کبھی حرف آخر کی صفت میں اختلاف ہوگا. ذات میں اختلاف کب ہوگا؟ اعراب بالحرف. اعراب صفت میں اختلاف کب ہوگا؟ جب اعراب بالحرکت ہو. تو یہ جو جانی زیدن رأیت زیدن یہاں تو اعراب بالصفت ہے نا میاں, تو صفت تو بدل گئی ہے, صفت تو چلو جی. حرف بحرف آخر, ہاں حقیقتاً اور حکماً یہ تعمیم کیوں کر دی ہے؟ حقیقتاً اور حکماً یہ جواب ہے اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ یتبدل حرف بحرف, اس کو دیکھو احمد میں حرف حرف سے تبدیل نہیں ہوا. مسلمون ومررت بمسلم ورأيت المسلمين ومررت بمسلمين. اور کیا سوال ہوا؟ یہ کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمائے کہ مورب کا آخر مختلف ہوگا باختلاف العوامل. حرف حرف سے تبدیل ہوگا. ذاتاً کیا ہے کہ بھئی یتبدل حرف بحرف آخر. جانی مسلمون رأیت مسلمین مررت مسلمین, یا تو حرف مختلف نہیں ہوا ہے. ہاں کیسے, کون سا حرف نہیں ہوا؟ یہ یا جو ہے یہ جانی مسلمون میں بدل گیا, یا تو مسلمون میں واو ہے تو مسلمین میں یا ہو گیا, بدل نہیں گیا. اباش میاں وہ کہتا ہے کہ رأیت مسلمین و مررت بمسلمین. ہاں ان دونوں میں دیکھو یہاں کوئی یا تبدیل ہو گئی ہے کسی دوسرے حرف سے, حالانکہ عوامل مختلف ہیں کہ نہیں. تو کیا کہا کہ یہ حقیقتاً مختلف ہوگا یا حکماً. اگر یہ حقیقتاً مختلف نہیں ہوا ہے تو حکماً مختلف ہوتا. ہاں کیونکہ عامل ناصب کے بعد جب جمع میں یا آتی ہے تو یہ علامت ہے کس کی؟ نصب کی. جار کے بعد آتا ہے تو پھر جر کی. چلیے ہاں جب اعراب بالحرف ہو او صفتاً بأي صفتاً کا معنی تعریف کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں بأي تبدل صفتاً بصفت اخرى. وہ صفت تبدیل ہوتا ہے بصفت اخرى دوسری صفت سے حقیقتاً او حکماً. اذا كان اعراب بالحرکت, یہ ہاں یہ حقیقتاً اور حکماً یہاں کیوں کہا؟ یہ جواب اعتراض سے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ احمد رأیت احمد مررت باحمد, یا اعراب صفتی ہے. ہاں تو رأیت احمد اور مررت باحمد, یہاں پر تو عوامل مختلف ہو رہے ہیں, یہ حرکت تبدیل نہیں ہوا ہے. ہاں حرکت تو ایک ہے تو صفت میں تو اختلاف نہیں آیا. جواب کیا دیا؟ دیتا ہے کہ حقیقتاً او حکماً. حقیقتاً مختلف نہیں ہوا ہے تو حکماً تو مختلف ہو گیا ہے. اذا كان اعراب بالحرکت. اچھا چلو میاں جا کتاب سم گورا شیخا.
ٹائم زیادہ ضائع کہو سبق لگوش